ہماری آج کی یہ ویڈیو ابرار خٹک کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی جا رہی ہے۔ اگر تم طویل مدت سے خوشیوں کے انتظار میں ہو تو تم یقیناً جاننا چاہو گے کہ وہ کون سے اشارے ہیں، وہ کون سی خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ معجزاتی خوشیاں تمہاری زندگی میں بہت جلد آنے ہی والی ہیں۔ تم یقیناً اسی تجسس میں ہو نا کہ وہ کون سے ایسے خاص اشارے ہیں جو تمہارے غموں کو ان گنت خوشیوں میں بدلنے کا باعث بنتے ہیں۔ سنو، تمہارا رب بہت رحیم ہے اور اس کی رحمت لامحدود ہے۔ جب وہ اپنے کسی بندے پر اپنی رحمت برساتا ہے تو اس کی رحمت کی جل تھل سے تمام غم دھل جاتے ہیں اور معجزاتی خوشیاں اس کی زندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی تمہارا صبر تمہیں بہت سے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو ان کی من چاہی چیزیں مل رہی ہیں، ان کو خوشیاں مل رہی ہیں، لیکن ایک تم ہی ہو کہ تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ سنو، یہ تمہاری مختصر سوچ ہی ہو سکتی ہے۔ تمہارے رب کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اگر تم آزمائشوں کے جہان میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہو نا تو یقیناً اللہ کی طرف سے معجزاتی خوشیاں تمہارے انتظار میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارا غموں سے نکلنا ناممکن ہے اور جو چیز تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا بھی ممکن نہیں ہے، تو یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا مصر کا بادشاہ بن جانا، اور بی بی مریم کے لیے ناممکن تھا حاملہ ہونا۔ سمندر کے لیے ناممکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اور ان کی قوم کو دشمن سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا صحیح و سلامت آگ سے باہر آ جانا۔ تم اکثر معجزوں کو پڑھتے ہو اور سنتے ہو تو کہیں بھی خود کو ان سے منسوب نہیں کر پاتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاید یہ گزرے ہوئے زمانے کی باتیں ہیں۔ تمہیں لگتا ہے جیسے معجزے تمہارے جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ تم کبھی تجربہ کرو اس خوشی کا جو تمہیں اس وقت میسر ہو جائے جب لگ رہا ہو کہ زندگی بس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، تو جان جاؤ گے کہ یہ کس قدر معجزاتی بات ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے غم زدہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، پھر وہ داخل کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا تھا، اور دکھوں، پریشانیوں، آزمائشوں کو اسی میں غرق کر دیتا ہے جیسے فرعون کو کیا تھا، کبھی سمندر کی صورت میں تو کبھی دونوں آنکھوں سے نکلے اشکوں کی صورت میں۔ اللہ سے جڑی امید بھی بڑی معجزاتی ہوتی ہے، یہ لمحوں میں شعراء تک کا فاصلہ طے کروا دیتی ہے۔ جب تم کامل یقین کے ساتھ اپنا معاملہ اپنے رب کو سونپ دیتے ہو نا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد معجزاتی خوشیاں عطا کرنے والا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ رب تمہاری زندگی میں کسی بھی وقت خوشیوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ بے شک معجزے تو رب کی شان ہیں۔
تم اس بات پر یقین رکھو کہ وہ قادر مطلق رب جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے، اور جانتے ہو کہ معجزاتی خوشیاں ملنے کی خاص نشانیاں اور خاص اشارے کیا ہیں۔ جب تم حقیقت اور خواہش کے درمیان ہونے والے فرق کو سمجھ کر اپنے جذبات کو نامناسب رخ پر موڑنے کی بجائے اس رخ کی جانب موڑ لو جہاں تمہارے لیے حقیقی راحتوں کا سامان ہے۔ سنو، وہ منظم کائنات کا مالک رب جب تمہارا وقت بدلنا چاہتا ہے، جب تمہیں معجزاتی خوشیاں عطا کرنا چاہتا ہے تو تمہیں دنیاوی سہاروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں اپنی طرف پلٹا کر تمہارا وقت پلٹ دیتا ہے، تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جب تم اپنے رب پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہو کہ تم کسی بھی قسم کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ خاص اشارہ ہے، یہ خاص نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہیں ہر طرح کے حالات سے باخیریت گزار کر معجزاتی خوشیاں تمہارے نصیب میں لکھنے والا ہے۔ جب تم بدحالی اور خوشحالی دونوں صورتوں میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہو، رب کی رضا کی خاطر دوسروں کو معاف کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، غرض ہر طرح کی اعلیٰ صفات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہو، تو تمہاری یہ اعلیٰ صفات باعث بنتی ہیں تمہارے لیے لامحدود خوشیوں کا۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معجزاتی خوشیاں کب عطا کرتا ہے؟ جب تم دوسروں کی دل آزاری سے خود کو بچاتے ہو اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جو تم سے وابستہ ہیں ان کو پورا کرتے ہو، اور اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور ایسے معاملات میں ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے ہو، تو جان لو یہ معجزاتی خوشیوں کا بہت بڑا اشارہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے سے زیادہ اس کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ جب تک تمہارے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے تو زوال تم پر آ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے کہ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ مومن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مومن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ لغو باتوں سے دور رہنے والے ہیں۔ جب تم لغو باتوں سے دور رہنے لگو، جب تمہاری تنہائیاں پاک ہونے لگیں، تو سمجھ جانا تمہاری خوش نصیبی کا وقت بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، اور تمہاری دعاؤں پر اپنا خاص کن کہنے والا ہے۔ جب وہ تمہاری زندگی کو خوشحال کرنے والا ہوتا ہے تو تمہارے دل میں وہ اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور تم اس کے ذکر میں ہی سکون محسوس کرتے ہو۔ جب تم اللہ کے ذکر میں سکون محسوس کرنے لگو تو سمجھ جانا وہ بہت جلد تمہاری تمام بے چینیاں، تمام بے قراریاں ختم کرنے والا ہے۔ بس تم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط بنا لو، کیونکہ وہ اکیلا تمہیں تمام غموں سے لڑنے کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ بس تم کبھی مایوس مت ہونا اس پاک رب کی وسیع ترین رحمت سے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ جو دل ایک مدت سے بھیگی پلکیں لیے خوشیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک ان کو معجزاتی خوشیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔